میں عمر جعفری اور میں ہوں حیدر وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ آج کی سیاست کے حوالے سے بین الاقوامی اور قومی سیاست کے حوالے سے ہم نے دعوت دی ہے شیخ رشید احمد صاحب کو۔ ہمارے ایک ریگولر گیسٹ بھی ہیں، آج ہم ان سے پاناما کے کیس کے حوالے سے تو پوچھیں گے ہی، اور اس کی جو سیاست پہ اس کے اثرات ہیں اس کی بھی بات کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ایک ڈویژن نظر آتا ہے، اور اپوزیشن بھی جو ہے وہ مزید ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے، جہاں پی 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 اور پی ٹی آئی جو ہیں وہ ایک موقف کے ساتھ پی ایم ایل نون کے خلاف آج تک چل نہیں پائے۔ ان ساری چیزوں کی ہم اپنے دوسرے اور تیسرے سیگمنٹ میں بات کریں گے، لیکن پہلا سیگمنٹ شروع کریں گے بین الاقوامی سیاست کے حوالے سے، جس کا اثر پاکستان پہ بھی پڑ سکتا ہے، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ آلریڈی پڑ رہا ہے۔ ظاہر ہے پاکستانیوں پہ بھی فرق پڑتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور ان کی جو امیگریشن پالیسی ان پرٹیکولر ہے، اور ریجنل پالیسی جو ہو سکتی ہے ہمارے خطے میں، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا کیا لنک بن سکتا ہے سی پیک کے ساتھ۔ شیخ صاحب شروع کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو سیاست ہم نے دیکھی ہے وہ فیئر، آپریشن، مارجنلائزیشن، ڈویژن پر مبنی ہے۔ لوگوں کو ڈرا کے انہوں نے ووٹ بھی لیے، اور اب مزید جو ہے وہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ مسلمان یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور میکسیکن بڑھ جائیں گے، اور وائٹ سپریمیسی سو کالڈ کم ہو جائے گی۔ وائٹس کے لیے جو ہے وہ نوکریاں، مینوفیکچرنگ جابز پہلے ہی جا چکی ہیں۔ اس طرح کی چیزوں سے لوگوں کو ڈرا کے وہ سیاست کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کا ایک ڈائریکٹ ایفیکٹ ظاہر ہے کہ پاکستانیوں پہ جو وہاں رہتے ہیں تو ہے ہی، اور پاکستان پہ ایز اے کنٹری بھی ریجنل پولیٹکس کی وجہ سے بھی فرق پڑ سکتا ہے۔ تھوڑا سا ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے کچھ ہفتوں کے حوالے سے تجزیہ کیجئے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان کی سیاست کیسی رہی ہے؟ اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے شیخ صاحب، یہ میں کریڈٹ آپ کو دینا چاہوں گا اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے، کیونکہ شو سے پہلے میں نے اس کا سوچا نہیں تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے شو پہ آپ نے شاید پریڈکٹ کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی یہ الیکشن جیتیں گے۔ یہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ پھر سے اس پہ دیکھنا پڑے گا۔ تو آئندہ کی پیشن گوئی کریں سر۔ پہلے کچھ ہفتے ہم نے دیکھے ہیں، بہت زیادہ مناسب نہیں لگے، کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں یہ 100 دن ٹرمپ کے بڑے اہم ہیں، اور چین کے ساتھ اگر اس کے اگر یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ویسے ہی ہوا میں فائر کر رہا ہے۔ جب میں نے آپ کے اور کئی پروگرام میں کہا ٹرمپ جیتے گا، لوگوں نے میرا نام ٹرمپ رکھ دیا، شیخ رشید ہے جی۔ یہ تو لوگوں کو بیسک بات سمجھنی چاہیے۔ رشید بھی کسی دن پڑھ آج سکتا چین جی، آج چین ہر اس جگہ جا رہا ہے نیول بیس پہ جہاں کسی زمانے میں برطانیہ گیا تھا، خواہ یہ بنگلہ دیش ہو، خواہ یہ سری لنکا ہو، خواہ یہ اور جبوٹی وغیرہ ہو۔ اگر آپ برٹش کے پرانے بحری بیڑے کو دیکھیں، لیکن اس میں سب سے اہم رول جو ہے وہ پاکستان کا ہے، کیونکہ پاکستان کا یہ جو بندرگاہ ہے، اور اس کا گوادر جو ہے، یہ غالباً میرا خیال ہے 1958 59 57 میں فیروز خان نون نے 15 لاکھ پاؤنڈ میں یا 10 لاکھ پاؤنڈ میں خریدی اور لی۔ وہ دور اندیش لوگ تھے۔ اس کی ڈیولپمنٹ کا اب جو 40 سال کا ہم نے کنٹریکٹ دیا ہے، ملکیت دی ہے اس کی 2185 ایکڑ رقبے کے ساتھ، یہ صرف گوادر کی بات ہی نہ سمجھیں آپ۔ میں چین کا بہت بڑا حامی ہوں، اور پاکستان کے ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں چوئن لائی نے ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر بلایا تھا۔ ان 6 طلباء میں دنیا میں شامل ہوں۔ گوادر، پسنی، مارواڑا، یہ جو 5 6 7 ورجن ہمارے پورٹس ہیں جو کہ 40 فیٹ شروع میں ہی ڈیپ ہیں، اور جس سے دنیا کی سیاست اور ہمارے اسلامی ملک بڑے خوف زدہ ہیں، اور سارا عالم اسلام جس طرح تباہی کی طرف عالم اسلام جو ہے فنانشلی، پولیٹیکلی، مورلی آ رہا ہے، اس میں ٹرمپ کا آنا ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اور ہمیں سی پیک سڑکیں نہ بتائی جائے، ہم بے وقوف نہیں ہیں،
یہ ان سڑکوں پہ شاید کراچی سے گوادر کوئی جائے پکنک کے لیے, وہاں ہوٹلوں میں ٹھہرے, 1 2 3 بڑے ہوٹل ہوں گے یا پراپرٹی میں انویسٹ کریں. 60 ملکوں کو ہم راستہ دے رہے ہیں چین کا, 60 ملکوں کو جو اس کا 50 دن کا سامان تھا وہ ہم 11 12 دن 13 دن. سر اس چیز کو روکنے کی ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن آپ کے خیال سے کچھ کوشش کرے گی, کچھ دراریں ڈالے گی؟ کیا سی پیک امریکہ اور انڈیا کے عزائم سے بچ سکے گا؟ کیا ان کے ایسے عزائم ہوں گے بھی اس کو روکنے کے؟ ڈیفینیٹلی, سنبھال لیجئے میرا انٹرویو. ڈیفینیٹلی 2017 will be a very crucial year for this port, for China corridor, and Indian yesterday strike کی threat جو ہے, don't underestimate it. یہ انڈین اسٹرائک پہ بھی آئیں گے شیخ صاحب, یہ سی پیک کی, لیکن سی پیک کی وکٹری جو ہے سر وہ آپ نواز شریف صاحب کے سر نہیں رکھتے اگر آپ اس کو وکٹری سمجھتے ہیں؟ بالکل نہیں. This CPAC guarantee is from armed forces. This started during ex-President Musharraf. I was the member cabinet جس میں جنرل احسان DGISI نے بابر غوری کو اور ایک اور صاحب ہیں, پتہ لینا مناسب ہوگا کہ نہیں, اسٹاک ایکسچینج کے بڑے وہ اس وقت عقیل ڈیڈی اینڈ NLC, یہ 3 شیئر ان کو ٹاس دیا گیا کہ یہ بیچیں, اور یہ NLC, عقیل ڈیڈی اور بابر غوری نے, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, I was a federal minister, they played a role for China instead of Singapore اور جو بھی تھا وہ. اور اب سی پیک کی گارنٹی آرم فورسز ہے, ناٹ نواز شریف. اے کرپٹ پولیٹیشین کانٹ گیو اے سیکورٹی, اور امریکہ کے آگے بےایمان, کرپٹ, ڈسانسٹ, سلگش, ایکسٹراویگنٹ اور پیئر فلیٹ کا مالک نہیں کھڑا ہو سکتا. قوم کو کھڑا ہونے کی ضرورت ہوگی. He will surrender, sir. He will surrender. Army will have to give آپ the کہہ رہے ہیں کہ کیا نواز شریف صاحب امریکن پریشر میں سی پیک کو سرنڈر کرنے کی طرف جا سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں بندرگاہ سڑکیں امریکہ کی دلچسپی نہیں ہے آج کے دور میں, پانی دلچسپی ہے. اور سارا مڈل ایسٹ کا مسئلہ جو ہے اس نے ابھی ایرا رکھا ہے, امریکن کی ڈیمانڈ پر ایک ریلیجس یا جہادی پارٹی پر پابندی لگائی گئی ہے, 2 اور پر اگلے 2 مہینوں 1 میں لگ سکتی ہے. اور کل جو انڈین نے, جو میرا انٹرویو پہ ان سے جھڑپ ہوئی ہے انڈین ٹی وی کے ساتھ, بابا ہم نہیں چاہتے جنگ ہو, لیکن ہمیں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ مودی نہ گاندھی کا ایجنڈا ہے, نہ باپو کا ایجنڈا ہے, نہ مہاتما کا ایجنڈا ہے, نہ ہی کسی اور کا ایجنڈا ہے. یہ ہندو دت کا ایجنڈا ہے جس میں کہ اس نے عہد کیا ہے امریکہ کے ساتھ. کبھی نہیں میں نے سوچا تھا کہ ایک نان الائنڈ انڈیا امریکہ کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی ہوگی. سو وی ہیو اے سیریس کرائسس. افغانستان کے صورتحال آپ دیکھیں, وہاں سارے مجاہدین اکٹھے ہو گئے. اس کی بنیاد تو سر یہی ہے نا کہ امریکہ چائنا کی گروئنگ گلوبل اور اسپیشلی ریجنل انفلوئنس جو ہے اس کو انڈیا کے تھرو کرٹیل کرنا چاہتا ہے. تو انڈیا کس حد تک ایک پراکسی بننے کو تیار ہوگا, کیونکہ اس ریجن میں انڈیا کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے سی پیک سے اگر وہ اس کا حصہ بنے, نہ کہ اس کو اپوز کرے, کیونکہ سی پیک چائنا کے لیے انا کا مسئلہ اور ایک ان کے نیشنل انٹرسٹ کی بات جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ ہے. دیکھیں 45 ارب بلین ڈالر کا قرضہ IMF کا, اور امریکن, مجھے آپ دونوں حضرات کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, میرا خیال سب سے زیادہ پڑھے لکھے دونوں اینکر ہیں آپ, اور میں اردو میڈیم والا یہ بات بڑی آسانی سے کامن لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جو میرا کراؤڈ ہے, کہ IMF کے اتنے بڑے لون کے بعد اور چین کے اتنے بڑے قرضے جو شاید کسی زمانے میں معاف ہو جائے آنے والے وقت میں اگر ٹینشن کریٹ ہو, پاکستان کو ایک صاف ستھری سچی نیک ایک قیادت کی ضرورت ہے جس کے باہر میں کوئی 2 نمبر کی دولت نہ ہو, جسے سپر پاور بلیک میل نہ کر سکیں. اور اس نئے بلاک میں اگر اس نے اس علاقے میں جنم لینا ہے, اگر اس میں چین نے, روس نے, ایران نے, پاکستان نے, اور پاکستان اس اسلامی دباؤ کے آگے کتنا کھڑا ہوتا ہے, پاکستان کے لیے 4 میجر
सवालिया निशान है। नंबर 1, इस्लाम की जो कुव्वतें हैं, जो मुमलकतें हैं इस्लाम के नाम पे जिनका बड़ा रोल है, उनके लिए वो क्या कोई कलीदी किरदार अदा करने के लिए अंडर द टेबल तैयार है? नंबर 2, अमेरिकन के प्रेशर को चाइना गवादर बंदरगाह, मैं सड़कों की बात नहीं करता, सड़कें आप जितनी मर्जी बना लें, ये सारी सड़कें 1 घंटे में तबाह हो जाती हैं और आज की साइंस में 6 घंटे में ये बन जाती हैं। सड़क जो है आज की साइंस में 2 घंटे में नए एयरपोर्ट बन जाते हैं। 1 घंटा 40 मिनट में भी नए एयरपोर्ट बन रहे हैं दुनिया में एक्सरसाइज में। सो असल मसला क्या है? ए डिफॉल्ट इकानमी, एक करप्ट लीडरशिप एंड मुल्क में जो सीरिया में एक अमन के बाद पाकिस्तान, आप एक ये जो आपने एनालिसिस दिया है रिलीजियस ग्रुप वापस आ रहे हैं। आप सर सारी जो बुराइयां हैं वो नवाज शरीफ साहब के सर कर रहे हैं और सारी जो अच्छाइयां हैं वो आप या तो न्यूट्रल छोड़ रहे हैं या फिर नॉट बिकॉज ऑफ नवाज शरीफ पिछली एरस पे रख रहे हैं। ये आपका हक है इसको इस तरह ओपाइन करना, लेकिन ये जो आपने जिहादी तंजीमों का भी हवाला दिया और ये अमेरिकन सुपर पावर के प्रेशर का भी हवाला दिया, सर सारे तज्जियाकार कह रहे हैं कि ये प्रेशर इस दफ़ा चाइनीज़ की तरफ से है। तो अगर आप उनकी मईशत और उनकी माशी नीयत की तारीफ़ कर रहे हैं तो उनकी फिर समाजी नीयत का भी इसको इसी नज़र से देखें। सर वो नहीं चाहते कि आपके यहाँ ये लूज कैनन्स हो, पाकिस्तान की दिफा के नाम पे एक रिलीजियस मीटिंग हो, वो उनके लिए ये सब कुछ जो है वो उतना ही सर का दर्द है जितना अमेरिका के लिए। ये जज्बात चीन के मसूद अजहर के बारे में और हाफिज सईद के बारे में नहीं है, ये जिन लोगों के बारे में हैं और जिन लोगों के बारे में उनको शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं। मैंने उनको समझाया कि बंदे के पुत्र बनो, चीन हमालिया से बड़ा दोस्त है और हमें आने वाले वक्तों में आ जाके यही एक दोस्ती रह गई है जिस पे यकीन करना है और अल्लाह के बाद सहारा करना है, बाकी तो हमारी छुट्टी होती जा रही है। ऐसे आलम में मैं आपको हाफिज सईद पर ही नहीं रोकना चाहता, मैं इंडियन को 2017 में अमेरिका के इशारे में, अगर इंडिया आपको हाफिज सईद नजर आता है, आपको समझौता एक्सप्रेस नहीं नजर आती, और आप रिकॉर्ड में आपका मशकूर होगा एज ए मिनिस्टर, आई वॉज ए फर्स्ट मैन जिसने कहा कि समझौता एक्सप्रेस को साजिश के तहत आग लगाई गई है। मुशर्रफ पसंद नहीं थी, मुशर्रफ ने मुझे कहा ये क्या कहा तूने? मैंने कहा मुझे उन्होंने हेलीकॉप्टर दिया, मैं वाघा बॉर्डर पे गया और बॉर्डर पे मैंने शौकत अजीज और मुशर्रफ की ख्वाहिश के खिलाफ ये बयान दिया कि मैं अपने तजर्बे और ट्रेन को मुआयने के बाद ये कहता हूं कि समझौता एक्सप्रेस को आग लगाई गई है और साजिश का निशाना बनाया गया है। साहब आपसे थोड़ा, ये जो सो कॉल्ड मुस्लिम बैन है 7 ममालिक से ये जो शुरू हुआ है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डोनाल्ड ट्रंप का, एक्सक्लूजन जो है कंप्लीट एक्सक्लूजन 7 ममालिक की, इस तरह से सर आप इसका बैनुल अक़वामी इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पे इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं? ये तो कुछ आसान कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने उन तंजीमों के लिए जो अब इस तरफ इशारा करके कहेंगी कि हम तो आपको बताते थे ये हमारे दुश्मन हैं, तो रिक्रूटमेंट तो उनके लिए एक हद तक आसान कर दी, जबकि स्टेटिस्टिक्स बताते हैं कि इमिग्रेंट्स जो इन 7 ममालिक से आज तक गए हैं अमेरिका, उन्होंने अमेरिकनों को नहीं मारा। तो किस तरह देखते हैं इस तरह के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को और इसके सो कॉल्ड मुस्लिम बैन के पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पे इम्पैक्ट को? देखें, पाकिस्तान में अमेरिका के तल्लकात हुकूमत की ज़रूर थी, लेकिन अवाम में कभी ये मकबूल इशू नहीं था और हमारे सरबराहों और हमारे सियासतदानों ने अमेरिका को गाली दे के या अमेरिका से इख्तलाफ रख के और अमेरिका के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करके वोटों की तो भरमार की, लेकिन अमेरिका के साथ अंडर द टेबल उनके मामला ठीक थे। इन 100 दिनों में डिपेंड करता है कि अमेरिका पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब से कैसे डील करता है, क्योंकि अमेरिका ने जो तबाही इराक में लाई उसकी कीमत वो खुद भी दे रहा है, दुनिया भी दे रही है। अगर सद्दाम का दौर आज दुनिया कहती है कि इस ईरानी अमेरिकन हमले से पहले 1000 दर्जे बेहतर था, यही बात कर्नल कज़ाफ़ी के बारे में कही जा रही है। और अब जो सीरिया के मामलात हैं, यहाँ के जो मामलात जो हैं उसकी सुलह के बाद वहाँ के जो लोग निकलेंगे वो किस तरफ जाएंगे? वो अफ़गानिस्तान जाएंगे, अफ़गानिस्तान की जब से होके पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि वो वहाँ दोनों फ़िकों के और दोनों मकतबा फ़िक्र के और दोनों सेक्शंस के लोग वहाँ से निकलने हैं। सो ये सारा आलम अमेरिका जो पैदा करने जा रहा है और जो नॉर्थ कोरिया की सूरत हाल बन रही है और जो चीन के लिए आप देखें
کہ جکرتا اس کے لیے راستہ بند ہے, ملائیشیا بند ہے, انڈونیشیا بند ہے, باہر انڈیا بند ہے, بینکاک بند ہے. اب پاکستان جو ایک راستہ کھول رہا ہے اس میں 100 دنوں کے اندر اندر امریکن ریئیکشن آئے گا, اور پاکستان اور چین کس طرح اس کا مقابلہ کرتے ہیں یہ آنے والے 100 دنوں میں ہم بھی دیکھیں گے. آپ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان جس طرح آپ نے کہا ماضی میں پاکستان کے لیڈران جو ہیں وہ لوگوں سے پذیرائی حاصل کرنے کے لیے امریکہ کو منفی تناظر میں دکھاتے آئے ہیں, میرے خیال میں اب ہمیں خاص طور پہ کیا ہوگا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے, کیونکہ یہ اتنے تھن سکنڈ ہیں اور انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ وہ ڈپلومیٹک نارمز فالو کرنے کے قائل نہیں ہیں, اور پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی شاید اس حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ اب ہم کس طرح بیہیو کرتے ہیں. یہ جو ہم نے پریس ریلیز کر کے دیکھا تھا ایک ڈیزاسٹر جو طارق فاطمی صاحب نے پھر ایورٹ کرنے کی کوشش کی. خیر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم نے بین الاقوامی باتیں کر لی, اپنے ملک کے بارے میں بات کریں گے اور اپنے ملک کی سب سے مقبول ترین سیاسی شخصیت یعنی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی بات کریں گے. بیک آفٹر بریک. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ہمارے ساتھ ہیں آج شیخ رشید احمد صاحب, سربراہ عوامی مسلم لیگ. شیخ صاحب, پاکستان کے مقبول ترین سیاستدان کے حوالے سے آپ پچھلی سیگمنٹ میں بھی تنقید کر رہے تھے, اس سیگمنٹ میں بھی آپ کو موقع ضرور دیں گے سر, لیکن آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ سب کچھ کے باوجود, لنڈن میں فلیٹس کے باوجود, ایک ڈوبیس منی ٹریل اور قطری شہزادوں کے آفٹر دا فیکٹ خطوط کے باوجود ملک کے مقبول ترین سیاستدان ابھی بھی میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں؟ میں چھوٹا تھا تو ایوب خان کی فرینڈ آرٹ ماسٹر آئی تھی, اسی طرح جس طرح نواز شریف کی علی بابا 40 چور آئی ہے. اور ایوب خان سروے کے مطابق مقبول ترین لیڈر تھا, اور کراچی میں جب مادر ملت نکلی تو ایک طوفان تھا, جیت گیا ایوب خان, جیت گیا. میں مادر ملت کے ساتھ تھا اور میں بچہ تھا, لالٹین میری سائیکل کے آگے لٹکی ہوتی تھی, اور مجھے پکڑ لیا گیا. میں بچہ تھا, مجھے لتر شتر مار کے تھانے نے چھوڑ دیا. حالانکہ میری ماں بڑی فکر مند ہوئی, لیکن میرے بھائی نوائے وقت میں کام کرتے تھے تو انہوں نے کینچی سائیکل چلاتا تھا میں, تو تھانہ سٹی میں پیرا دتا ایسا چو تھا, اس نے مجھے 2-3 لپڑ چپڑ مار کے, اور میرا بھائی آیا نوائے وقت کا نمائندہ تھا, چھوڑ دیا. ہم ہار گئے, مادر ملت ہار گئی, لیکن ایوب خان جیت کے ہار گیا, مادر ملت ہار کے جیت گئی. اور یہی حال نواز شریف کا ہے. اگر یہاں سے پیناما کا جنازہ کرپشن کا اگر یہ نہیں اٹھتا, اگر یہ تابوت کرپشن کا نہیں نکلتا, تو نواز شریف 2018 کے الیکشن میں آپ لوگ ہار کے جیت جائیں گے. میری بات سنیں پلیز, مجھے جملہ مکمل کرنے دیں. میرے پاس ریسرچر نہیں ہوتے سوال کرنے والے, میرے پاس ریسرچر نہیں ہوتے سوال کرنے والے. جو آمد ہوتی ہے وہ اردو میڈیم والے ویسے ہی عرض کر دیتے ہیں. اگر یہ تابوت نہیں نکلتا کرپشن کا تو یہ جیت کے بھی ہار جائے گا. اور اگر اس کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ دولت اور لوٹا ہوا مال یہ بے نظیر کے کام نہیں آیا, 3 سٹریچر کے اس کے 3 ٹوٹے ہوئے تھے, اور اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آصف زرداری یا نواز شریف کے کام آ جائے گا, نہیں آئے گا. اگر لوگوں کے غریب کے بچوں کو دودھ میں یوریا مل رہا ہے, سٹنٹ جعلی مل رہے ہیں, زورا ان کے ہسپتال کے باہر ایڑیاں رگڑ کے مر جاتی ہے, پانی جعلی مل رہا ہے, دوائیاں جعلی, گلوکوز جعلی, اور پھر جعلی حکومت یہ سمجھے, اگر جعلی حکومت یہ سمجھے تو وہ مقبول ہے, وہ مقبول حکومت ہے, تو انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسی مقبولیت اور گیلپ سروے بات کر رہے ہیں کہ ایسی دولت اگر یہ واقعی ویسی ہے تو راس نہیں آتی لوگوں کو, وہ ایک آپ کی بات ہے اور ہو سکتا ہے سچ ہو. لیکن اس وقت ہم اگر صرف سیاست کی اور الیکشنز کی بات کریں تو پاکستانی عوام کو نواز شریف کے فلیٹوں سے وہ فرق نہیں پڑ رہا جو لگ رہا تھا کہ شاید پڑے, یا آپ کہتے تھے اور زرداری صاحب کے سرے کے محلات کے حوالے سے, یا پھر سوئس ایمبیسیڈر پاکستان کا جا کے وہ ڈبے خالی کرنے سے پڑا ہے. سر ہم لوگ مطلب اتنا وی ڈونٹ ریلی, پتہ نہیں, خیر آپ کا خیال ہے ہم کرپشن کے حوالے سے اتنا سفر کرتے ہیں؟ دیکھو اس حالات, اتنی لوٹی ہوئی دولت میں تو قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال ڈاکٹر بھی آئے تو نواز شریف ضمانت ضبط کرا دے گا. اگر نواب شاہ میں یہ دونوں کھڑے ہوں تو آصف زرداری جو ہے ضمانت ضبط کرا دے گا. اور 62 اور 63 آپ وکیل بھی ہیں, مدر آف دی کانسٹیٹیوشن ہے.
اور 63 کا ایف تو ٹارگٹ کلر قسم کا ہے کہ کرپشن کے خلاف. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دولت لٹے, ہم قرضوں میں دبیں, ہمارے بچے ٹارگٹ کلر تو آئین ہے سر, مطلب آئین ہے, مطلب کرپشن کے خلاف, کرپشن کے خلاف سیسا پلائی دیوار کہہ لیں, کچھ کہہ لیں, 12. اچھا سر اب دیکھیں میں خود آج کل آپ کو اتنا نہیں ہونا چاہیے, میں خود اپنا کیس لڑ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کے خلاف 63 ایف ٹارگٹ کلر ہے. اچھا شیخ صاحب, جو بھی ہمارے وزیر اعظم ہیں, تیسری دفعہ الیکٹ ہوئے ہیں اور چوتھی دفعہ الیکٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں پولز کے مطابق, آپ کے خیال سے کورٹ کے علاوہ اگر تو کوئی فیصلہ انہیں ڈسکوالیفائی کرنے کا نہیں آتا, کوئی اور راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے نواز شریف کو روکنے کا؟ ورنہ تو یہ حیدرآباد اور کراچی کی موٹر وے بنا رہے ہیں. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں 3 دفعہ پرائم منسٹر اور 6 دفعہ چیف منسٹر بن کے یہی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ مریم بینیفیشری ہے یا ٹرسٹی ہے. آپ لوگوں کو اینالائز بھی تو کر رہے ہیں نا, نواز شریف کو تو کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف اتنا کوچ ہے, اس نظام میں اس نظام کو دیکھیں, اس نظام دین لوہار کے نظام کو بدلنا ہے اگر سچی قیادت آپ کو چاہیے. ورنہ ان اسمبلیوں میں جتنا کیس اٹھاؤ گے سارے کے سارا گند ملے گا, پورا گندہ ملے گا. بندہ لے کے کیوں آ رہے تھے اگر اتنی ایجیٹیشن ہے نواز شریف کے خلاف؟ یہ پختونخوا والے بتا سکتے ہیں, اتنے بھی لے آئیں تو بڑی بات ہے. نہیں خان صاحب کے سامنے کیوں نہیں جمع ہوئے سر اسلام آباد پنڈی کے لوگ؟ یعنی یہ تو ایک ایگزامپل دے رہے ہیں ہم لوگ, لیکن ایک پاپولر ریزنٹمنٹ نہیں ہے سر. پاپولر اوپینین یہ ہے کہ ہم آخر کار کسی صحیح سمت چل رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا چل رہے ہیں, لیکن پاپولر خیال یہ ہے. نہیں, اور آئی تھنک ایک اور پاپولر خیال ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نے کرپشن کی بھی ہے, جو کہ ہمیں نہیں پتا, جی سب کرتے ہیں, نہیں, اور یہ کہ وہ پہلے کی تھی, یہ نہیں, ایک عام تاثر ہے کہ نواز شریف صاحب پہلے کے مقابلے میں میچور ہو چکے ہیں. پہلے کی ٹرم میں انہوں نے جو کیا سو کیا. ایک عام آدمی کی بات بتا رہا ہوں جو سنتے ہیں, ہو سکتا ہے غلط ہو, کہ اب ان کو موقع دیا جائے. وہ اب چل رہے ہیں کانسٹیٹیوشنلزم کی طرف, جمہوریت کی طرف, معیشت کی طرف. اب ان کو چلنے دیا جائے, ٹینیور ختم کم سے کم ان کو کرنے دیا جائے. اور اگر انہوں نے پہلے کچھ غلط بھی کیا ہے تو سارے کرتے ہیں, اب تو کم سے کم وہ بہتر ہیں. ایک عام تاثر یہ ہے, کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ اب میں 2 آدمیوں کا اصل پرابلم میرا یہ بھی ہے, آپ 2 اکٹھے پڑ جاتے ہیں. آپ کو بھی تو 2 شریف بھی تو کٹھے پڑے ہوئے. ان کا ایکسپیرینس دولت چھپانے کے لیے, ان کا ایکسپیرینس صرف دولت چھپانے کے لیے. غربت کم ہوئی ہے جی؟ محیط صاحب آپ بتائیں نا, دونوں مل کے جو مجھ سے دونوں سوال کر رہے ہو, کیا غربت کی سطح لکیر سے غریبوں کی تعداد کم ہوئی ہے جی؟ ایک منصوبے کے 3 دفعہ افتتاح کرنے سے منصوبے پایا تکمیل کو نہیں پہنچتے. جتنی کٹ اس دفعہ اس حکومت کی لگ گئی ہے نا, 126 دن دھرنے نے نواز شریف کا کچھ نہیں بگاڑا. اور یہ 1 مہینہ سپریم کورٹ میں اتنا بھرپور لگ گیا کہ وقت آنے پہ میں آپ سے بات کروں گا کہ ریگ مال نمبر 8 لگا اس حکومت کو کہ یہ ریگ مال نمبر 6 لگا ہے. لیٹ دی ٹائم کم. آئی تھنک اس میں ایک آزمائش تھوڑی سی یہاں بھی ہے کہ سر کافی جو سٹوری بتائی جاتی ہے کہ یہ قطری لیٹر جو ہے وہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ پیسے کہاں سے آئے وغیرہ. پتہ نہیں مجھے کہ اگر اس طرح کی بات کو کوئی بہت ٹھوس ثبوت مانا جائے گا کورٹ میں یا نہیں, لیکن عام جو لوگ ہیں وہ اس کو کوئی بہت زیادہ ٹھوس ثبوت سمجھتے نہیں ہیں. یہ میں آپ کی بات سے اس حد تک متفق ہوں کہ جو نواز شریف صاحب کی کہانی ہے اس وقت, اس سے میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ لوگ کنونسڈ ہیں. لیکن آپ اس چیز کو سمجھیں کہ اگر وہ کنونسڈ نہیں بھی ہیں, میں نے تو سپریم کورٹ میں کہا تھا, میں نے تو سپریم کورٹ میں عرض کیا تھا یہ رضیہ بٹ کا ناول ہے, پہلے ناصر جاسم آ گیا تھا وہ ہیلی کاپٹر کے پیسے. اگر یہ رضیہ بٹ کا ناول ہی صحیح, یہ رضیہ بٹ کا ناول ہی صحیح, اگر اس کو رضیہ بٹ کا ناول سمجھنے کے باوجود لوگ سمجھتے ہیں کہ آن بیلنس اب پاکستان کے لیے بہتر ہے کہ نواز شریف کی ٹرم پوری کرے, جو کر رہا ہے وہ کرتا رہے, وہ اب اس حساب سے کم غلط چیزیں نہیں کرتا جو پہلے کر چکا ہو شاید, تو اب عوام جو ہے اس میں وہ ایجیٹیشن, وہ غصہ, وہ بھوک جس طرح آپ بتا رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہی. بات یہ ہے ایون اگر وہ رضیہ بٹ کی کہانی اور ناول ہی سمجھ رہے ہیں ان کی رسپانس کو ٹو پاناما. جو میں نے سپریم کورٹ میں کہا یہ قطری ریسکیو 1122 جو ہے, اگر یہ سمجھتا ہے کہ ایک خاندان کو بچا کر اور ساری آپ کو ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا,
میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ کرپشن، بے ایمانی، ناانصافی کی شریانیں اتنی یہ چیزیں اثر انگیز ہو چکی ہیں کہ اب اس ملک میں میرے شہر میں جو سب سے بڑا جواری ہے وہ سب سے بڑا معزز ہے، جو سب سے بڑا منشیات فروش ہے وہ معزز ہے. اب ادوار بدل گئے ہیں. اب جو مسجد میں شریف آدمی، کردار والا آدمی، اس کو سمجھتے ہیں پاگل ہے. میرے شہر میں اس شہر میں 7 دفعہ وزیر رہا ہوں، اونوت کہنے کے لیے تیار ہوں، جو سب سے بڑا جواری ہے وہ سب سے بڑا معزز ہے. جن لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، وہ کارپوریشنوں میں بیٹھے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسے لوگوں کو ہمارا ہی وہی معاشرہ پہنچاتا ہے نا سر، جو کہ کہتا ہے ٹھیک ہے جیسے بھی ہوں لیکن اب تو ٹھیک ہے امیر ہو گئے. یہ ہمارا معاشرہ ہی کہتا ہے نا سر، اسی لیے یہ لوگ اسمبلیز میں ہیں نا. پھر بریک کی طرف جائیں گے اور بریک سے آ کے یہی معاشرے کی شیخ صاحب آ کے ذرا تھوڑا ڈسکس کریں گے کہ ہمارا ویلیو سسٹم جو ہے وہ ہمارے ووٹنگ پیٹرن کو کس حساب سے ڈٹرمن کر رہا ہے. آج کے حالات میں، آج کی سوسائٹی میں جو چیز ایکسیپٹیبل ہے شاید پہلے نہیں تھی، اس پہ بھی ہم بات کریں گے بریک کے بعد. اور اگر یہ ایسا نہیں اور یہ نہیں تو پھر آگے ہماری سیاست کس طرف جاری ہے 2018 کے الیکشن کے حوالے سے. شیخ صاحب سے تھوڑا پنجاب کے علاوہ بھی ویو لیں گے، کراچی کی سیاست کا بھی ان سے پوچھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم نے بین الاقوامی اور قومی سیاست کے حوالے سے آج بات کی. اب تھوڑا اسپیسیفکلی جو قومی سیاست ہے اس کو انفلوئنس کرنے والے یعنی ووٹر، اس کی بات کرتے ہیں. شیخ صاحب ہم یہی بات کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کی پینما کے حوالے سے کہانی کو اگر بہت زیادہ سچا لوگ نہ بھی سمجھتے ہوں پھر بھی ان کو موقع دینے کو تیار نظر آتے ہیں. کوئی بہت بڑی ایجیٹیشن ان کے خلاف نہیں نظر آ رہی وغیرہ. تو اس پہ آپ نے کہا تھا کہ اس طرح کی جو ہے اگر تھاٹ پروسیس اب ہو گیا ہے ہمارے معاشرے کا، اب یہ حال ہے کہ جواری جو ہے آپ نے کہا آپ کے محلے کا سب سے معزز سمجھا جاتا ہے، تو یہ ووٹر جو ہے اس پہ اس کی آپ ویلیو سسٹم کو سر کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ سیاست میں بڑا عرصہ رہے ہیں، آپ ذرا اینالائز کریں کہ پہلے ووٹر کیا سوچ دیکھ کے ووٹ دیتا تھا اور اب کیا سوچ دیکھ کے ووٹ دیتا ہے، اس کی اس وقت کی ویلیوز کیا تھیں اور آج کیا ہیں، اور آئندہ 2018 میں کیا ہوں گی جب وہ یہ اہم ترین فیصلہ کرے گا؟ دیکھیں میں کرنٹلی دیکھ رہا تھا کشمیر کے الیکشن کو، جس آدمی کی 10 ووٹیں تھیں اس نے 50,000 روپے لیے. میرا خیال تھا کہ ایسا نہیں کرے گا، تو اسے مجھے کہا کہ شیخ صاحب مجھے ضرورت تھی. اور یہ سارے ممبر ووٹیں لینے سے پہلے اور باتیں کرتے ہیں، ووٹیں جب آپ کا وقت آئے گا تو دیکھیں گے. جب میں کونسلر کا الیکشن لڑ رہا تھا تو آخری دن مجھے اجازت ملی اور ہمایوں کے والد صاحب نے کے گھر میں چلا گیا. مجھے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا. کیا نام تھا ان کا؟ ڈی جی ہمایوں کے والد صاحب کا. تو بہرحال جب میں آیا تو میرے پاس کرسی کا نشان تھا. میں اپنے الیکشن آفس کے پولنگ سٹیشن کے باہر کھڑا ہوا، رات پرنٹ ہو گئے ووٹرز. میں جیت گیا، کمپین نہیں کر سکا. اسی طرح 85 میں صورت حال ہوئی کہ میں بہت بڑا الیکشن جیت گیا، اور اتنا بڑا الیکشن جیت گیا کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور پیپلز پارٹی کے ٹکا خان سیکرٹری جنرل تھے اور ایک میں بہت بڑے مارجن سے جیت گیا. لیکن آج میرا مارجن جو ہے 8 سے 10,000 رہ گیا ہے، اور وہ کم ہوتے ہوتے 10,000 پہ آ گیا صرف. اور اس میں ایک الیکشن میں ہار بھی چکا ہوں اتنے ہی ووٹوں سے جتنے سے میں جیتا ہوں. بنیادی بات یہ ہے کہ اب دیکھیں میلسی یعنی میں جرنل اگر الیکشن کی بات کروں، میلسی کو ووٹ دے رہا ہے، کھچی کو دے رہا ہے، ٹوانا کو دے رہا ہے، ممڈوٹ کو دے رہا ہے، گجر کو دے رہا ہے، جٹ کو دے رہا ہے، کشمیری کو دے رہا ہے. پہلی دفعہ شیخوں نے میرے ساتھ صلح کیا 28 تاریخ کے واقعے کے بعد، ورنہ میری شیخ برادری نواز شریف کے ساتھ تھی. یہ مدینہ مارکیٹ اور مکہ کے بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے بھائی نہ کاروباری بندہ چاہیے. پہلی دفعہ جو 28 تاریخ کو میں کمیٹی چوک پہ پہنچا ہوں تو میری برادری کے بڑے آئے، انہوں نے کہا شیخ صاحب اللہ کے سامنے آپ سے دعا کرنے آئے ہیں خود چل کے کہ اس دفعہ آپ کے ساتھ ہوں گے.
سر ووٹر جو ہے اپنا مفاد دیکھ رہا ہے, اہلیت نہیں دیکھ رہا, صلاحیت نہیں دیکھ رہا. پڑھا لکھا جو نوجوان ہے وہ ریئیکشنری ہے. پڑھے لکھے امیدوار کی جو صورتحال ہے, جو بڑی معذرت کے ساتھ کل پرسوں, اب میں کیا اپنا ہی پردہ اٹھاؤں, میں نے ممبروں سے پوچھتا ہوں کہ یار تمہارا کتنا خرچہ لگا ہے. اگر یونین لیول پہ لوگوں کا 3-3 کروڑ روپے چیئرمین بننے کے لیے خرچہ لگ گیا ہے, تو پھر قومی اسمبلی کا آپ اندازہ کر لیں کہ یہاں کی کیسا غدر ہوگا. اور اگر یونین لیول پہ یہ چیئرمین show بننے off کے کا لیے ایک مسئلہ بندہ ہے. 3 کروڑ روپے خرچ کرنے کو تیار ہے, تو پھر اس کا لیبر کی طرف کتنے عزائم ہیں اور کام کی طرف کتنے عزائم ہیں, یہ بھی میرے خیال سے امپورٹنٹ ہے. اللہ آپ کو یہ سارا سسٹم بدلنے کے قابل ہے. اس سسٹم میں عوام کی بھلائی نہیں ہوگی, اور اس سسٹم میں غریب آدمی ووٹ بیچ سکتا ہے, پوسٹر لگا سکتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ غریب مر جاتا تھا اپنی بات پہ کھڑا رہتا تھا. ایک زمانہ تھا کہ لوگ کہتے تھے دعا ہو گئی ہے جی شیخ صاحب آپ لیٹ ہو گئے, ہم نے دعا کر دی ہے جی بس. اب وہ وقت نہیں ہے, ہر ایک کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں, زید کے ساتھ, بکر کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ دعائیں. سر ہم نے دیکھا ہے کہ وہی نواز شریف, وہی پی ایک نئے انٹرنٹ, نئے تو نہیں ہیں بٹ مقبولیت ایک نئی ملی ہے عمران خان صاحب کو, بٹ ورنہ وہی ایم کیو ایم, الطاف حسین وہ تھوڑے بیک گراؤنڈ میں, بٹ وہی ایم کیو ایم, وہی پارٹیاں, وہی سیاست جو 80s سے چل رہی ہے. کوئی نئے پلیئر تو نہیں آئے سر عمران خان کے علاوہ, جو کہ آئے تو پہلے تھے, مقبول ذرا لیٹ ہوئے. تو فرق کیا ہے؟ دیکھیں کیا عمران خان کی میچورٹی ہے ہماری 20-25 سال کی ریاست ہے, ریاضت ہے, اور اس الیکشن میں آپ دیکھیں گے پنجاب میں نواز شریف اور عمران خان کا مقابلہ ہوگا, اور شیخ رشید عوامی مسلم لیگ عمران خان کے ساتھ مل کے ہمارا جتنا پارٹی کا سائز ہے اتنی ڈیمانڈ کریں گے سیٹوں کی. لیکن آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں 18 نواز شریف نہیں ہوگا انشاءاللہ. بابا اس ملک کے حالات دیکھیں, یہ سمجھائیں یہ کیسے ہو پائے آپ گا؟ سمجھتے ہیں کرپشن کا پرائم منسٹر یہاں رہے گا؟ آپ پھر یہ بتائیں کیسے الیکشن نہیں سب رہے گا؟ فضول ہوگا. آپ بتائیں کیسے نہیں رہے گا؟ یہ میں آپ کو ساری باتیں ایک انٹرویو میں تو نہیں بتا سکتا نا, اس کے لیے 2-3 اور کریں گے, ابھی ٹائم چاہیے. جب آپ 2018 کے بعد گھبرائے پیشن نہیں کوئی آپ. 2018 کی نہ کیجئے گا. سر یہ آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ جیت کے ہار جائیں گے, جیتنے کے باوجود ہار جائیں گے, یا پھر آپ واقعی میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہونا نہیں چاہیے تھا اس لیے نہیں ہوں گے لیکن ہوں گے, یا پھر واقعی میں آپ ان کے کریئر کو ختم کر رہے ہیں 2018 میں؟ مطلب الیکشن ہروا رہے ہیں, کیریئر چھوڑ دیں, ختم کرنا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف وزیر اعظم یا پی ایم ایل نون کا وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں نہیں بنے گا 2018 کے الیکشن میں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ اب دونوں مل کے ڈیفرنٹ سوال کر رہے ہو. میں نواز شریف کوئی ایک کا بھی جواب دے 2018 میں نہیں ہوگا, اور میں نے قومی اسمبلی میں جو تقریر کی ہے یہ انٹرنیٹ پہ آ گئی ہے, کسی نے ڈالی ہے, حالانکہ ایاز صادق صاحب بڑی مشکل سے اجازت دیتے ہیں لیکن وہ کسی نے وہاں سے چل گئی ہے. میں نے اس میں نواز شریف کو مشورہ دیا ہے کہ پاکستان کے لیے بہتر ہے تم سٹیپ ڈاؤن ہو جاؤ, تمہاری پارٹی میں لوگوں کی کمی نہیں ہے. ٹائم ختم ہو گیا شو میں. آپ بیسیکلی اگر میں صحیح سمجھاؤں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نہیں ہوں گے لیکن پی ایم ایل نون جیت جائے گی, لیکن وہ جیت کے ہار جائے گی 2018 پی ایم ایل نون کا عمران خان کے ساتھ مل کر ہم الیکشن لڑیں گے. عمران خان کا اور پی ایم ایل این کا مقابلہ ہوگا, عوامی مسلم لیگ عمران خان کے ساتھ ہوگی, اور پیپلز پارٹی کیا کرے گی کے مطابق اپنے حصے کی سیٹیں لیں گے عمران خان سے. اور پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ وہ بلاول بھٹو زرداری, جاگ میرے پنجاب. پیپلز پارٹی سندھ میں اپنا موت کا کنواں چلائے گی. پیپلز پارٹی پنجاب میں اللہ کو پیاری, سیاسی طور پر اللہ کو پیاری ہے. جو لاہور سے فیصل آباد ریلی نکالی ہے ناکام ہے. اور اگر نواز شریف کے جو آصف زرداری صاحب ہیں, میں آخری سنٹنس یہ کہنا چاہتا ہوں, اعتزاز کے پاس, اور کھوسا میرا ذاتی دوست ہے, بھائیوں کی طرح. میں 2 دفعہ گیا, انہوں نے کہا شیخ صاحب ہم آپ کا کیس لڑ سکتے ہیں اگر آصف زرداری, کھوسا نے نہیں کہا, اعتزاز نے مجھے یہ بات کہی کہ شاہ محمود یا دوسرے کہیں. پھر میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا, میں نے کہا اللہ ہم ظالموں کے خلاف لڑ رہے ہیں, مظلوموں کا کیس لڑ رہے ہیں, خود ہی لڑتے ہیں, اور خود ہم پیش ہو گئے, اور اللہ کے فضل سے کسی سے برا کیس نہیں لڑا. ایسا ریبٹل کریں گے کہ قوم یاد رکھے گی کہ ایک نان پریکٹسنگ لائر نے. جی ایک تھوڑی سی ایڈوائس ہے, 62 اور 63 آئین کی جو شکیں ہیں ان کو ٹارگٹ کلر سپریم کورٹ میں جا کے مت کہیے گا.
اگر کہہ نہیں آپ چکے کو تو کہہ سکتا ہوں نا سپریم کورٹ مجھے سمجھ ہے سپریم کورٹ میں کیا کہنا ہے الحمرہ میں کیا کہنا ہے لیاقت باغ میں کیا کہنا ہے اور ٹی وی انٹرویو پہ کیا کہنا ہے Thank you very much, Isab. Good luck with your rebuttal. And when Thank to you say. very much. Thank you very much. Viewers, thank you very much for watching. facebook.com/agenda360 پہ جا کے کامنٹ کر لیں گے. کل انشاءاللہ ایک بار پھر 7:05 پہ پھر حاضر ہوں.